لوگوں پر چھوڑ دیں، جس کی مرضی اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرے، اور جس کی مرضی اس پر عمل نہ کرے۔ تو ایک جواب یہ بنتا تھا کہ اس لیے بھیجا کہ اس دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں، یہ جواب بنتا ہے نا۔ اور انبیاء علیہ السلام کہتے بھی تھے وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم یہ اللہ کی بات تم تک پہنچا دیں، تم تک۔ تو اگر فقط بے شک پہنچانا بھی حضور علیہ السلام کی ذمہ داری اور نبی کی ذمہ داری ہوتی، مگر یہاں ایک فرق تھا۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک تبلیغ کے لیے بھیجا، دعوت اور تبلیغ ان کے ذمے فرمائی، اللہ کا پیغام اور ہدایت اور دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا یہ ان کے ذمے کیا، مگر صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ بس صرف یہی مقصد ہے نبی کا، رسول کی آمد کا، اس لیے نہیں بھیجا، صرف اس لیے نہیں بھیجا۔ اللہ پاک نے مقصد خود بیان فرما دیا، میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین حق دے کر رسول کو اس لیے بھیجا کہ باطل نظاموں کے خلاف یہ رسول جنگ کرے، اور اس دین حق کو اور نظام حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے، اس دین کو غالب کرے دنیا میں، زمین پر اس دین کو نافذ کرے، اس دین کو غلبہ دلائے، طاقت دلائے، صرف تبلیغ نہ کرے بلکہ دین کو نظام بنا کر دنیا میں غالب بھی کرے، یہ جد و جہد کرے، اس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ اور اب 5ویں بات فرمائی وکفا باللہ شہیدا، اور جو بات ہم نے کہہ دی ہے اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ خبردار، نہ کوئی اس کو جھٹلائے، نہ کوئی اس کو بدلے، نہ کوئی اس میں تعویل کرے، اور نہ کوئی اپنی غلبہ دین حق کی جد و جہد سے جان چھڑانے کے لیے کمی بیشی کرے۔ یہ بات اللہ نے خود فرمائی ہے اور خود اس پر گواہ ہے، خود اس پر گواہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب تمہیں کمی بیشی کرنے اور دین کے معاملے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کے معاملے میں اب ڈنڈی مارنے کا حق نہیں ہے۔ اب جو یہ کہے کہ صرف دین کی تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض نہیں، ایسا کہنے والا شخص دین کے معاملے میں ڈنڈی مار ہے۔ یہ میں اصطلاح دے رہا ہوں، ڈنڈی مار سمجھتے ہیں نا، جو کم تولتے ہیں، ترازو ہاتھ میں رکھ لیا نا تو بالکل اوپر سے پکڑنے کی بجائے وہ لکڑی کے قریب سے پکڑا، بالکل نیچے سے پکڑ لیا نا، لکڑی کے پاس مٹھ مل گئی، اب بس پکڑ کے تھوڑا سا اس طرف دباؤ رکھا تو آپ پاؤ، 1.5 پاؤ، آدھ کلو جتنا چاہے فرق کر لیں، اس کو ڈنڈی مارنا کہتے۔ فرمایا وکفا باللہ شہیدا، ڈنڈی مارو، خبردار میرے دین کے معاملے میں ڈنڈی نہ مارنا، میں خود گواہ ہوں، دیکھ رہا ہوں، شہیدا، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اب جو کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد اور دین کا مقصد اور ہماری ذمہ داری حضور علیہ السلام کی امت ہونے کے ناطے صرف تبلیغ کر دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، سچی کھری بات قوم کو، حکمرانوں کو، معاشرے کو بتا دینا ہے، بس آگے کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس کے لیے جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ جو یہ کہے وہ اللہ کی گواہی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی گواہی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اب آپ خود ایمان سے کہیے، ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، کیا قرآن کی ہر بات کو مانتے بھی ہیں؟ نہیں مانتے۔
جو بات من کو پسند آ جائے، بھا جائے، جس سے مطلب کو نقصان نہ پہنچے، جس سے مطلب کو نقصان نہ پہنچے، جو گوارا ہو اسے قرآن کہہ کے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور جس میں ذرا تکلیف آتی ہو، نقصان ہوتا ہو، خسارہ ہوتا ہو، جان خرچ ہوتی ہو، مال لگتا ہو، عزت پہ چھینٹے پڑتے ہوں، حرف آتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، اسے چپ کر کے گول کر دیتے ہیں، گول کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا ڈنڈی نہ مارنا میرے دین کے ساتھ، یہ بات میں نے کہی ہے، خود میں اس پر گواہ ہوں، تو میرے گواہ ہوتے ہوئے اب کون ہے اس قول کو بدلنے والا؟ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ایک اصول بیان کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم نے دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جو دین لائے ہیں اس دین کو غالب کر دیں، اس دین کو نظام بنا کر زمین پر قوت عطا فرمائیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد واضح ہو گیا تو آقا کی امت کے جینے مرنے کا مقصد بھی واضح ہو گیا۔ جو مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے اور پوری حیات طیبہ عمر مبارک جس مقصد میں بسر کی، یہ امت اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ہے تو اس امت کی زندگی بھی اسی راہ پر بسر ہونی چاہیے، اس مقصد کے لیے بسر ہونی چاہیے۔ پس پھر جس کو جتنی توفیق ہے وہ اتنی ہمت کرے، جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے وہ آواز بلند کرے، جو عملاً جد و جہد کر سکتا ہے وہ حضور کے دین کو نظام بنانے اور غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے، جو مال خرچ کر سکتا ہے وہ دین کے نظام کی سر بلندی کے لیے مال خرچ کرے، جو جان کا نذرانہ دے سکتا ہے وہ جان پیش کرے، جو باطل کو للکار سکتا ہے وہ باطل کو للکارے اور دین کو سر بلند کرے، اور جو ان میں سے کوئی ہمت بھی نہیں رکھتا اور خالی کمزور ایمان والا مسلمان ہے تو کم سے کم اس بات کو پسند تو کرے، اس بات کو اگر میدان میں نہیں نکل سکتا، آواز نہیں بلند کر سکتا تو اس عمل کو پسند تو کرے، اور جو اس عمل کے لیے بازی لگا رہے ہیں ان کا ساتھ تو دے، اخلاقی ساتھ تو دے، یہ تو کہے ہاں تم اچھا کر رہے ہو، یہی کرنا چاہیے تھا، ایمان کا تقاضا یہ۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جب اس سمت آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں تو آج کے مسلمان اس بات کو اس بات کو غیر بات سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو لا تعلق کر دیتے ہیں، جیسے کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بات کہہ رہا ہے، نہ یہ خدا نے کہی نہ مصطفیٰ نے کہی۔ نادان مسلمان، یہ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی بات ہے، اور ایسی بات کہ اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے محبوب کو بھی بھیجا اسی لیے۔ اور ایمان سے کہیے اگر یہ مقصد دین کو سر بلند کرنے کا نہ ہوتا، دین کو نظام بنا کر غالب کرنے کا مقصد نہ پیش نظر نہ ہوتا تو مولا کریم اپنے محبوب کو 3 سال قیدیں جھلواتا؟ سوچے نا، گوارا کرتا کوئی اپنے محبوب کو قید میں پڑا رہے؟ جی آپ ماں باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد والا پیار ذرا دل میں لے آئیں، ذہن میں لائیں۔ ماں باپ ہوں اور اولاد ہو، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بس میں ہو کہ اولاد کو جیل میں نہ جانے دیں، بس میں ہو تو کوئی جانے دے گا؟ ایک دن بھی جیل میں گزارنے دے گا؟ ماں باپ کے بس میں ہو تو کوئی ماں باپ گوارا کر لیں گے میری اولاد کے منہ پہ پتھر لگے، ان کا جسم زخمی ہو جائے، میری اولاد کے دانت ٹوٹ جائیں، جسم لہو لہان ہو جائے؟ کوئی گوارا کرتا ہے؟ تو ماں باپ کی محبت کیا معنی رکھتی ہے اس محبت کے مقابلے میں جو مولا کو مصطفیٰ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ کو حضور کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ پھر طاقت و قدرت کا عالم کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی قدرت کے ہوتے ہوئے، اس کی طاقت کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے،
جو چاہے کر سکتا ہے، اتنی طاقت اور قدرت کا مالک ہو کر دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، اور محبوب 3 سال ابو طالب کی گھاٹی میں قید پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ محبوب طائف کے بازاروں میں پتھر کھا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ محبوب رات کے اندھیروں میں وطن چھوڑ کے مدینہ سفر کر رہا ہے، غاروں میں چھپ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے محبوب کے رخسار مبارک پتھروں سے زخمی ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے محبوب کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے شہر مدینہ کے محاصرے کے وقت محبوب خالی بطن پاک کے ساتھ خود خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودتے کھودتے جہاد کی حالت میں نماز عصر قضا ہو جاتی، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، کبھی پتھر ہیں، کبھی تلواریں ہیں، کبھی تیر ہیں، کبھی نیزے ہیں۔ یہ سارا کچھ صرف تبلیغ کے لیے ہوتا رہا۔ آج بھی جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، خالی تبلیغ، کبھی ان کو بھی پتھر لگے؟ بتائیے، خالی تبلیغ کرنے والوں کبھی کبھی کسی نے گالیاں دی؟ جی، ہم نے 80-81 سے لے کر 89 تک 9 سال خالی تبلیغ کی، ہمیں گالیاں نہیں نکلی؟ نکلی؟ ہر کوئی ہاتھ چومتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا، اور خدا جانے کیا کیا کرتا تھا۔ 9 سال جب خالی تبلیغ کی، ہر کوئی سر پہ اور کندھوں پر اٹھاتا رہا، گالیاں کب نکلی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب دین کو غالب کرنے کے لیے میدان میں جنگ میں آ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کی سنت کے جو دوسرے گوشے ہیں ان پر عمل شروع ہو گیا۔ اب کچھ پلے پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ تو خالی تبلیغ اگر مقصد ہوتا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تو نہ غزوے ہوتے، نہ سرایا ہوتے، نہ جنگیں ہوتی، نہ پتھر پڑتے، نہ نیزے، نہ تلواریں، نہ تیر، حتیٰ کہ جہاد کا حکم بھی قرآن میں نازل نہ ہو۔ تبلیغ کے لیے، تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھوں میں کبھی تلواریں بندوقیں دیکھی؟ جی، خالی ایک بستر ہوتا، ایک لوٹا ہوتا اور تبلیغ ہوتی، بس اللہ اللہ خیر سمجھ۔ جہاں رات پڑ گئی بستر بچھا لیا، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی لوٹا کر لیا، کھانا اپنا پکا لیا۔ کچھ لوگوں کا معمول ہے جہاں گئے وہاں میزبانی ہو گئی، ان کا ہاں مل گیا۔ تبلیغ اگر خالی تبلیغ کرنی تو نہ کسی سے دشمنی، رنجیت سنگھ سے بھی دشمنی نہیں۔ تبلیغ تو بھارت میں بھی ممنوع نہیں۔ اندرا گاندھی کی حکومت تھی یا کیا، اور آج کون ہے، نرسیما راؤ ہے، یہ تھا یا گاندھی تھا، 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا تبلیغ ہوتے ہوئے۔ ایک تبلیغی جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، بھارت سے لے کر جہاں بابری مسجد شہید ہو گئی وہاں بھی تبلیغ بین نہیں ہے۔ میں پچھلی بار جمعے میں بھی بیان کر رہا تھا، امریکہ میں بھی بین نہیں ہے، روس میں بھی بین نہیں ہے۔ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ کہ خالی تبلیغ سے کسی نظام کو خطرہ ہی نہیں، خالی تبلیغ سے کسی نظام کفر کو خطرہ ہی نہیں۔ تبلیغ نہ بھٹو نے بند کی، نہ موجودہ حکومت نے بند کی، نہ یحییٰ خان نے بند کی، نہ ضیاء الحق صاحب نے بند کی، نہ ایوب خان نے بند کی، نہ بے نظیر بھٹو نے بند کی، نہ ہندوؤں نے بند کی۔ دنیا کے کسی ملک میں تبلیغ کہیں بند نہیں۔ کیوں؟ کہ خالی تبلیغ سے نہ کسی کی سلطنت کو خطرہ، نہ نظام کفر کو خطرہ۔ خطرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خطرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب تبلیغ جہاد میں بدلتی ہے، جب تبلیغ جہاد میں بدلتی ہے، جب دعوت اعلاء کلمہ حق میں بدلتی ہے، جب دین کے نظام کی سر بلندی کی جد و جہد شروع ہوتی ہے، یہاں سے باطل کے نظام کو خطرہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے مخالفت شروع ہوتی، یہیں سے مخالفت شروع ہوتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس دین کی خالی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔